تو جو ایک عام روٹین ہے افطاری کرنے کی وہ کیا ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد فوراً جماعت بھی ہوتی ہے مغرب کی، تو اب اگر افطاری کے لیے بندہ بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے سب کچھ کھا کے اٹھنا ہے تو پھر جماعت نکل جاتی ہے۔ کم سے کم میدا استعمال کریں، بیسن اچھا والا استعمال کریں، تو پھر تھوڑے بہت آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں، کوئی قہوہ وغیرہ ضرور استعمال کریں اور ایک لیمٹ تک استعمال کریں۔ بوتل میں یعنی دودھ سوڈے میں اور لیمن مارگریٹا میں یا شکنجوی میں، ان میں کتنا فرق ہے نقصان کے اعتبار سے؟ جتنی سادہ غذا ہوگی اتنے وہ خوشحال ہوں گے، ان کے گھر اتنی بیماریاں کم ہوں گی۔ آج بھی میرے پاس مطلب پہ سب سے زیادہ جو اگر پیشنٹ ہے نا تو وہ شہری علاقوں کا ہے جہاں پہ فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے حکیم صاحب سے سحری کے حوالے سے معلومات حاصل کی تھیں کہ ہمیں سحری کس طرح کرنی چاہیے اور سحری کے اندر کن کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے اور کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے افطاری کے ساتھ۔ رمضان المبارک کے اندر افطاری کا جو مسئلہ ہے، ہر دوسرے تیسرے فرد کو اس کے اندر بعض دفعہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، جس کے اندر وہ پانی بہت زیادہ پی لیتے ہیں، چاہے وہ جوس ہوں، بوتل ہو، کوئی بھی اس طرح کے مشروبات ہوں، وہ کثرت سے پیتے ہیں، پیاس لگی ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے، گرمیوں کے روزے ہونے کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر سے ہم نے سموسے پکوڑے بھی زیادہ کھانے ہوتے ہیں اور ضروری کھانے ہوتے ہیں، وہ افطاری کا حصہ بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر۔ سموسے پکوڑے ہوں یا دہی بھلے ہوں یا اور اس طرح کی چیزیں ہوں ایسی جو کہ ہم افطاری کی زینت سمجھتے ہیں، دسترخوان کی زینت سمجھتے ہیں، تو ان کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت مشکور و ممنون ہیں ہم حکیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ہماری جو افطاری ہے وہ کیسی ہونی چاہیے جو ایک عام شخص کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے خاص طور پہ معاشی حالات کے اعتبار سے بھی بہترین ہو، یعنی کہ زیادہ مہنگی نہ ہو، اور اس کی خصوصاً صحت کے اعتبار سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جی، افطاری میں سب سے پہلے تو یہ خیال رکھا جائے کہ جب آپ نے پورا دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو نکاحت کمزوری کافی زیادہ آ چکی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے سامنے افطاری آتی ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو ہم پہلا کام کرتے ہیں 3-4 گلاس میٹھا مشروب جو ہے نا وہ پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، اور پانی بھی ہم کافی ٹھنڈا پیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیونکہ اسٹمک بالکل خالی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ٹھنڈا پانی جاتا ہے اندر ذوف پیدا کرتا جاتا ہے۔ ایک تو اس سے قبض پیدا ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ہماری آنتیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈا پانی جب اندر جائے گا تو وہ ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو کمزور کر دے گا۔ تو اس وجہ سے انسان کو کیا ہوگا، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی افطاری کی جاتی ہے، افطاری کے بعد جب تراویحوں کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے انسان کا جسم ایسے ہوتا ہے جیسے بخار ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل ہی نہیں کرتا اٹھ کے کام کرنے کو۔ اس کی بلکہ وہ جو جس طرح آپ نے بات کی نا کہ نکاحت پیدا ہو جاتی ہے، ابھی 2-3 گلاس پانی کے اندر جاتے ہیں تو فوراً پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے سحری کے ٹائم بہت زیادہ لوگ اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ بعد میں کوئی چیز نہیں کھائی جاتی، ایسی ہے تو وہ پانی ہی پی لیتے ہیں، چیز نہیں کھائی جاتی۔ تو اگر وہ تھوڑی سی ساتھ چیز کھا لیں تو اور زیادہ طبیعت اپسٹ، ایک تو پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، اپھارا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد طبیعت کے اندر نکاحت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اسٹمک کا بخار۔ بخار جو ہوتا ہے نا، اب اس کی طبیعت بالکل بخار والی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اتنا اندر کھانا کھا لیا ہوتا ہے، پانی پی لیا ہوتا ہے کہ اسٹمک جو ہے وہ اچھے طریقے سے ورکنگ ہی نہیں کر پاتا۔ اب وہ تھوڑی دیر تک وہ چلے پھرے گا، بیٹھے گا، پھر جا کے تھوڑی سی سپیس بنے گی تو پھر جا کے کھانے کا جو سسٹم ہے نا وہ آگے سرکولیٹ ہونا شروع ہوگا۔ اس میں اس لیے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حصہ کھانا کھاؤ، معدے کا ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی۔ اب خالی کا مقصد کیا ہے
کہ اس کو سپیس مل جائے, جگہ مل جائے, وہ اچھی طرح سے ڈائجسٹ ہو سکے, نظام آپ کا پوری طرح ورکنگ کر سکے. جب ہمارا سٹمک ہے فار ایگزامپل اتنا, تو ہم اتنا کھاتے ہیں کہ وہ بیچارہ بڑی مشکل سے یہاں تک ٹائٹ ہوا ہوتا ہے, تو وہ کیسے وہ اپنا سسٹم سرکولیشن شروع کرے. تو اس وجہ سے سب سے پہلا کام ہمیں جو افطاری کرنی چاہیے, اس میں پیسے کی بات نہیں ہے, کیسی بھی ہو, جو بھی آپ کے حالات ہیں, جو آپ کے پاس میسر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان افطاری کرے, کوئی بھی روزے دار, اس کو چاہیے کہ پہلے کھجور کا استعمال کریں. کھجور کھانے کے بعد سادہ پانی آدھا گلاس یا 1 گلاس پی لے. ہمیشہ یاد رکھیں, جس کو بھی پیاس لگی, وہ عام روٹین میں بھی ٹھنڈا پانی گرمیوں میں انسان 3-4 گلاس بھی پی لیتا ہے, پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی, پیٹ بھر جاتا ہے, پیاس نہیں ختم ہوتی. لیکن اگر آپ تازہ پانی 1 گلاس پی لیں نا, چھوٹے چھوٹے سپ لے کے, تو 1 گلاس سے آپ کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہی آپ نے افطاری میں کرنا ہے کہ آپ کھجور کھا لیں, کھجور کے بعد 1 گلاس آپ پانی استعمال کریں, 1 گلاس آپ چھوٹے چھوٹے سپ لے کے پئیں, ٹھیک ہے, بلکہ 3 حصوں میں پئیں اور 3 حصوں کے بھی آگے سپ لے کے پئیں. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, آپ کے اندر جو پیاس ہے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو آپ نے کھانا بنایا ہے یا جو پھل آپ نے رکھا ہوا ہے, وہ پھل استعمال کر لیں, وہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہے. وہ پھل کا استعمال کر لیا جائے تو وہ مناسب ہے. لیکن جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, ایشیا میں پکوڑوں کا بہت زیادہ سسٹم ہے کہ پکوڑے سموسے کے بغیر جو ہے نا, افطاری کو افطاری سمجھا ہی نہیں جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا استعمال جو ہے نا, اگر اس کا استعمال شروع کیا ہے نا جب سے, تب سے دیکھیں ہر دوسرا پیشنٹ لیور فیٹی کا مریض ہے, جگر کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں کہ اگر ہم نے پکوڑے سموسے کھا کے اپنے جگر کے اوپر چربی چڑھانی ہے, اور اس کا نقصان کیا ہونا ہے, اب لیور سوج گیا ہے, چربی آ گئی ہے, اس کا نقصان کیا ہے, ڈائبٹیز کے مریض اسی وجہ سے بن رہے ہیں, شوگر کے مریض, اور لیور کی وجہ سے ہی بہت زیادہ مریض کیا ہے, ہیپاٹائٹس A, B, C. جب جگر کو مسئلہ ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ بیچ میں بیماریاں شامل ہو جانی ہیں. اس کے علاوہ بواسیر کا مریض بہت زیادہ ہے, اس کے بعد یہ خارش کا مریض بہت زیادہ ہے, سورائسس کا مریض بہت زیادہ ہے. یہ سارے امراض کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو غذا ہے, ہمارا ڈائٹ پلان ہے, وہ غلط ہے. تو یہ چونکہ میدے سے تیار ہوتی ہیں, اس کے اندر پھر ہم مرچ مسالے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہاں, اگر آپ کبھی کبھار کھانا چاہیں, اس میں مسالہ جات کم ڈالیں, مرچ کم ڈالیں, تو آپ کم سے کم میدا استعمال کریں, بیسن اچھا والا استعمال کریں, تو پھر تھوڑے بہت آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں, کوئی قہوہ وغیرہ ضرور استعمال کریں, اور ایک لیمٹ تک استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ تو آپ نے عمومی بات کر دی نا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس طرح زیادہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. افطاری کے دوران ہمیں جو ترتیب رکھنی چاہیے افطاری کرنے کی, کھانے پینے کی, وہ کیا ہونی چاہیے؟ اب دسترخوان کے اوپر تو کھجوریں بھی ہوتی ہیں, دسترخوان کے اوپر مشروبات بھی ہوتے ہیں, پھر اسی طرح سموسے پکوڑے اور دہی بلے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, مٹھائی میں بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو کھانا بھی کھانا ہوتا ہے, سالن بھی بنا ہوتا ہے, اور والدین کی طرف سے یہ اصرار ہوتا ہے باقاعدہ کہ آپ نے یہ کھانا ہے. سارے دن کہ آپ دفتر میں رہے ہیں یا کسی جگہ کام کرتے رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ ہے, تو آپ بعد میں کھا نہیں پائیں گے, تراویح کے لیے بھی نکلنا ہوتا ہے. تو جو ایک عام روٹین ہے افطاری کرنے کی, وہ کیا ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد فوراً جماعت بھی ہوتی ہے مغرب کی, تو اب اگر افطاری کے لیے بندہ بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے سب کچھ کھا کے اٹھنا ہے, تو پھر جماعت نکل جاتی ہے. تو اس میں آپ یہ واضح کر دیجئے کہ جو افطاری کی ترتیب ہے انسانی صحت کے لیے, ہمارے اسٹمک کے لیے, وہ کون سی مناسب ہے؟ یہ بالکل آپ کا زبردست سوال ہے, اچھا سوال ہے اس بارے میں کہ لوگ کھائیں کیا. اس ٹائم تو ایک روزہ کھول کے بھوک لگی ہوتی ہے, تو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, لیکن کوشش ہوتی ہے کھانا بھی کھایا جائے. اس میں آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ روزہ کھجور کے ساتھ کھولیں, ساتھ نیم گرم دودھ 1 گلاس یا آدھا گلاس اگر میسر ہے, اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو وہ سب سے بہترین افطاری ہے. اگر دودھ نہیں میسر تو پھر کھجور کھائیں, اس کے ساتھ سادہ پانی آپ 1 گلاس پی لیں, ٹھنڈا نہ ہو. یہ آپ نے کر لیا. اس کے بعد اگر آپ کا دل بہت زیادہ کر رہا ہے, سارے پی رہے ہیں مشروب, تو آپ 1 آدھا گلاس مشروب کا تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں, لیکن ٹھنڈا نہ ہو. اس کے بعد آپ جو اپنے فروٹ چاٹ بنائی ہے یا دہی بھلے بنائے ہیں, وہ مختصر سے آپ جتنے آپ کا دل کر رہا ہے اتنے کھائیں. اگر آپ کے سارے دن کی بھوک ہوتی ہے, دل تو کرتا ہے کہ سارے کھا لیں. ہاں, وہاں پہ آ کے سب سے بڑا ہمارے سے نقصان ہوتا ہے.
وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے دہی بھلے بھی زیادہ کھا لیں، فروٹ چاٹ بھی کھا لیں، پانی بھی زیادہ پی لیں اور کھانا بھی کھا لیں. تو یہاں پہ میں ترتیب سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انسان نے ذہن تو یہ بنایا ہوتا ہے کیونکہ چیزیں تو سامنے ہی ہوتی ساری کہ میں نے سب کچھ ہی کھانا ہے. بعض دفعہ ذہن یہ ہوتا ہے یا یہ ذہن ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے پسند نہیں ہے، تو میں نے صرف یہ چیز کھانی ہے. لیکن چونکہ سارا دن انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، تو وہ جو بھی چیز پکڑتا ہے نا اس کو، اب مثال کے طور پہ ایک مشروب ہی ہے، اب وہ اگر روح افزا بنا ہوا ہے یا اسی طرح دیگر ٹینگ شینگ یا لیمن کا بنا ہوتا ہے پانی، تو وہ نیچے اتارنے کو دل نہیں کرتا. انسان پی رہا ہوتا ہے، لذت آ رہی ہوتی ہے اور وہ جو ضرورت ہے انسان کی وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو وہیں پہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی کہ فروٹ چاٹ کھائی ہے، تو اب فروٹ چاٹ اگر جس نے پکڑی ہے وہ باقی چیزیں تو پھر رہ جاتی ہیں، وہ فروٹ چاٹ ہی کھا لیتا ہے اور معدہ بھر جاتا ہے اس کا. اسی لیے میں آپ کو نا یہ ترتیب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ نے ایک بڑا زبردست ذکر کیا کہ لیمن کا پانی، شکنجبین. ایسی ہے. اب لیمن کا پانی بہترین چیز ہے آپ کی نکاحت کو دور کرنے کے لیے. اگر آپ روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد آپ کھجور استعمال کر کے سادہ پانی پی کے، تو آپ اگر لیمن کی یہ شکنجوی بنا کے پی لیں تو بہترین چیز ہے. صحیح. یہ فوری طور پہ آپ کی طبیعت کو بحال کر دیتی ہے. لیکن اگر اس کی جگہ پہ آپ ٹینگ کا استعمال کریں تو وہ الٹا نقصان دہ ہے. اگر آپ دودھ سوڈے کا استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ. اکیلا دودھ استعمال کریں، بوتل جب اس میں ڈل جائے گی تو یہ کڈنی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ اکثر لوگ اس ٹائم نہ بوتل استعمال کرتے ہیں یا دودھ سوڈا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بوتل کا استعمال بیچ میں نہ کیا جائے. صحیح. اگر آپ بوتل کا استعمال کریں گے تو پھر مسئلہ تو وہی آ گیا، آپ کا اسٹمک خالی تھا، آپ نے فوری طور پہ دودھ سوڈا پیا تو وہ آپ کی کڈنی کو نقصان دے سکتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا، ایک تو یہ شکنجبی ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، کھانا پڑا تھا، دل کر رہا تھا کہ آپ نا فروٹ چاٹ پڑی ہے تو ساری کھا لیں، اس میں کوشش کریں. وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، ہمارے اندر صبر پیدا کرنا چاہ رہا ہے. جیسے قرآن کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک. دیکھیں نا، انسان اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ جو صبر کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی سکھا رہا ہے رمضان میں. دیکھیں پہلا صبر کیا ہے کہ ہم نے سحری رکھی، پورا دن ہم نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے. اب جب افطاری کا ٹائم ہوا تو ہمیں وہاں پہ بھی صبر سے کام لینا چاہیے. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی پروگرام میں گئے ہیں، کسی دعوت پہ گئے ہیں، افطاری پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے. پورا دن آپ نے ٹریننگ کی اور پورا دن آپ نے اللہ کے خوف سے، حالانکہ آپ باتھ روم میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ نہانے کے وقت اکیلے ہوتے ہیں، کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کچھ کھا سکتے ہیں لیکن کس وجہ سے نہیں کھاتے؟ اللہ کے خوف سے. یہاں پہ بالکل، یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز سیکھنی چاہیے. کیا جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے. تو وہیں پہ ایک اور چیز نوٹ کریں، جب ہم بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو پھل والا ہے وہ خراب پھل ڈال رہا ہوتا ہے، اسی طرح کپڑے والا کپڑا کم دے رہا ہوتا ہے. یعنی کہ کسی بھی شعبے میں اگر پراپرٹی ڈیلر ہے تو فراڈ کے ساتھ بیچ رہا ہوتا ہے چیزیں. جس بھی شعبے میں جائیں تو ہم بے ایمانی، فراڈ، دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اس وقت ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں اور ہم یہ سارے معاملات بہتر کر دیں اور خوشحال ہو جائیں. صحیح. تو اسی طرح ہمیں سارے معاملات میں چلنا چاہیے. اور جو افطاری، جو ہماری بات ہو رہی تھی افطاری میں، تو پانی کا استعمال، اور اگر آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے تو دودھ میں آپ نے بوتل نہیں ڈالنی، صرف سادہ دودھ کا استعمال کریں. روح افزا ڈال سکتے ہیں یا جامع شریف. روح افزا سے بھی کوشش کریں بچیں. اب اس میں بھی کیا ہے، چینی ہے اور وہ باقی فلیور ہیں، اور اس میں وہ ہوتا ہے گلاب کا جو نکالا ہوتا ہے انہیں عرق، اس میں وہ بناتے ہیں. اچھا ہے، لیکن چونکہ اس میں کلر ڈالا ہوتا ہے تو پینا چاہیں تو وہ بوتل سے بہت درجے بہتر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس شربت سندل ہے مارکیٹ میں، شربت بزوری ہے، وہ استعمال کر لیں. گوند کتیرا مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تخم بلنگو آ جاتا ہے، جو انرجی کو بوسٹ کرتا ہے. اب تخم بلنگو اگر آپ رات کو اس میں افطاری کے ٹائم پہ اگر آپ شربت میں ملا کے تخم بلنگو پی لیں یا دودھ میں ڈال کے، تو وہ انرجی کے لیے بڑا کمال ہے. جو آپ کے اندر انرجی ضائع ہوتی ہے، ویکنس آتی ہے، تو اس کو دور کرتا ہے، پٹھوں میں طاقت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور رطوبات کو گاڑھا کرتا ہے، سٹمک کے لیے اچھا ہے. اسی طرح گوند کتیرا ہے، چھلکا اسبغول آپ ڈال کے لے سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس آپشن افطاری میں بہت ساری ہیں، لیکن ہم ان آپشنوں کے اوپر غور نہیں کرتے جو نیچرل ہیں.
ہم بناوٹی چیزیں ٹینگ لے لیا یا اس طرح کی وہ بوتلیں لے آئے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دہی بھلے اگر بنے ہوئے ہیں ترتیب میں، تو اگر ہمارے پاس وہ بنے ہوئے فروٹ چاٹ بنی ہے تو وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی لینی چاہیے۔ وہاں پہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی چیز نہیں، آپ تھوڑی سی آپ فروٹ چاٹ لے لیں، تھوڑے سے دہی بھلے ویسے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس ٹائم پہ دہی بھلے لیے جائیں، فروٹ چاٹ اس ٹائم بہت بہتر ہے صحیح۔ لیکن چونکہ ہمارا کلچر ہے تو اگر کبھی کبھار دہی بھلے استعمال ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، تو اس میں آپ تھوڑے سے وہ بھی شامل کر لیں، وہ کھا لیں۔ بازاری دہی بھلوں میں اور جو خود گھر میں بنائے جاتے ہیں، ہاں اس میں بڑا فرق ہے۔ جب آپ گھر میں کوئی چیز، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم باہر سے چیزیں کھاتے ہیں تو ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں، ایک تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر وہ چیز کہاں سے آئی ہے، جس نے بنائی ہے اس نے ہاتھ دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے تھے، یا اس کے ہاتھ ناپاک تھے، وضو تھا، صاف ستھرا تھا، نہیں تھا، یا جب جیسے گوشت کے حوالے سے بڑے مشہور ہوا تھا کہ وہ ہمیں گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ گھر میں کوئی بھی چیز لاتے ہیں اچھی طرح صاف ستھرا سے دھوتے ہیں، دھونے کے بعد پکاتے ہیں، اچھے والے مسالے استعمال کرتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوئے ہوتے ہیں، ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک اچھی طرح دھل نہ جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے کسی کی دعوت بھی کرنی ہو نا، بجائے ہوٹل کے گھر میں کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو گھر والے دہی بھلے، میں نے دیکھیں آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ دہی بھلے کھانے ہیں تو گھر کے کھا سکتے ہیں، پکوڑے کھانے ہیں تو گھر کے کھا سکتے ہیں، سموسے کھانے ہیں تو وہ بھی گھر میں بنا کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں پھر بھی آپ کو نقصان کم دیں گی کیونکہ آپ اس میں وہ ساری چیزیں لوازمات اس کے پورے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں آپ نے فروٹ چاٹ بھی استعمال کر لی، دہی بھلے بھی استعمال کر لیے، آپ اس کے ساتھ آپ اب کھانا بھی آپ کے پاس ہے، سالن روٹی جیسے آپ نے کہا کہ ماں باپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے پورا دن کام کیا تو انرجی آپ کی کم ہو جائے گی، کھانا بھی کھائیں۔ جی جی۔ تو آپ نماز سے پہلے صرف کھجور لیں، دودھ یا کوئی مشروب یا سادہ پانی وہ لیں، ساتھ آپ فروٹ چاٹ اور دہی بھلے لے لیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر پکوڑے سموسے رہنے دیں، اگر پکوڑے سموسے آپ کے پاس ہیں تو پھر ایک چیز، اگر وہ ہیں تو پھر دہی بھلے فروٹ چاٹ چھوڑ دیں، وہ والی چیز اس دن رکھ لیں، وہ آپ تھوڑا سا لے لیا، اب آپ جائیں جا کے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آ کے پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا پھر آپ کو نقصان نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم آ کے کچھ نہیں کھاتے، تراویحیں پڑھ کے آ کے زیادہ سارا کھانا کھا لیتے ہیں، پھر صبح کے ٹائم سحر ہی نہیں کی جاتی، تو آپ کا جو سسٹم ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ترتیب آپ کی ٹھیک ہوگی تو مسئلہ نہیں ہوگا، تو یہ اس طرح آپ کر لیں تو وہ بڑا زبردست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، عموماً یہ دیکھا گیا کہ افطاری کے دوران بعض دفعہ جب کسی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے افطاری کی تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، تو جو میزبان ہوتے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی ڈشز رکھیں، افطاری میں شامل کریں۔ وہاں پہ اب مشروبات کے اندر وہ ٹینگ بھی رکھا ہوتا ہے، پھر اسی طرح جام شیری بھی ہوتا ہے، پھر دودھ سوڈا بھی ہوتا ہے، لیمن مارگریٹا بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو ٹیسٹ کرے، تو اب جب وہ زیادہ مشروب پی لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی رہ جاتی ہے، تراویحوں کے دوران بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں یا رہ ہی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بوتل میں یعنی دودھ سوڈے میں اور لیمن مارگریٹا میں یا شکنجوی میں، ان میں کتنا فرق ہے نقصان کے اعتبار سے؟ کیا دودھ سوڈا ہمیں استعمال کرنا چاہیے افطاری کے دوران، یا لیمن مارگریٹا یا اسی طرح بوتل جو ہے؟ تو ان کا ایک دوسرے سے تناسب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کتنا کم نقصان ہے اور کتنا زیادہ نقصان ہے، یا ان کو سرے سے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ افطاریاں کروائی جائیں کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنی زیادہ اس کی تواضع کر سکوں، اس کو کھلا پلا سکوں تو کھلاؤں، تو وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ ڈشیں بناتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے جب کوئی کم بنائے تو جو مہمان ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب سب سے پہلی بات کہ جب سے ہم اس چیز میں آئی ہیں نا کہ زیادہ کھانوں ہمارے ہمارے جو ٹیبل ہے اس کے اوپر زیادہ کھانے ہوں، اس وقت سے ہم برباد ہو چکے ہیں۔ اصولاً صحت کے حوالے سے اگر آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، ہمارے باؤ اجداد یا جب ہم چھوٹے تھے تو جب کوئی شادی ہوتی تھی تو اس پہ کتنی ڈشیں ہوتی تھیں، وہ بالٹیوں میں سالن آتا تھا اور کیا کہتے تھے وہ ڈونگا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے پلیٹ میں وہ ایک ایک بوٹی اور آلو ڈالنا ہے اور شوربہ ڈالنا ہے، ساتھ میٹھے چاول ہوتے تھے یا زیادہ ہی ہونا تو نمکین چاول۔ لوگ کیوں بیمار نہیں ہوتے تھے؟ ایک طرح کا کھانا ہوتا تھا، اچھے طریقے سے کھایا ختم۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے کہ ڈشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، بھرمار ہوتی ہیں۔ اب شادیوں میں آپ جاتے ہیں یا افطاری میں دیکھیں، وہاں پہ آپ نے چکن بھی لے لیا، بوتل بھی لے لی، نان بھی کھا لیے، قورمہ بھی کھا لیا، پھر کشمیری چائے بھی پی لی، پھر آئس کریم بھی کھا لی،
جب آپ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اوپر سے ٹھنڈی گرم آپ کو کچھ نہیں پتہ سب کھائی جا رہے ہیں تو دیکھیں پھر لیور فیٹی ہوگا، جگر کو نقصان ہوگا، سٹمک خراب ہوگا، آنتوں کے اندر انفیکشن پیدا ہوگا، آپ دل کے مریض بن جائیں گے، آپ کو شوگر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ بواسیری مریض بن جائیں گے۔ یہ سارے امراض کہاں سے بن رہے ہیں؟ پہلے آپ نے سنا تھا کبھی اتنے امراض تھے؟ ٹھیک ہے، آج کیوں امراض آئے ہیں؟ یہ ہماری غذاؤں کی وجہ سے، ہمیں فاسٹ فوڈ لے بیٹھا ہے اور ہمارا جو کلچر تھا وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب برانڈڈ والا جو سسٹم چلا نا اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ افطاریوں میں باقاعدہ فوڈ پانڈا منگوایا جاتا ہے، دیکھیں نا برانڈڈ کا سسٹم چلا گیا اور ہوٹلوں پہ اب میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ سیاریاں ٹکے کباب بڑا کچھ لگوایا ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ غذائیں ایسی نہیں تھیں۔ سب سے پہلے تو آپ غذا جتنی سادہ، آج بھی دیکھیں جن گھروں میں صرف روٹی اور فروٹ چاٹ آپ لے لیں گے، آپ ایک آدھا شربت بن جاتا ہے، جتنی سادہ غذا ہوگی اتنے وہ خوشحال ہوں گے، ان کے گھر اتنی بیماریاں کم ہوں گی۔ آج بھی میرے پاس مطلب پہ سب سے زیادہ اگر پیشنٹ ہے نا تو وہ شہری علاقوں کا ہے جہاں پہ فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہے۔ جو بھی بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں زمیندار لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانے میں ایسے نہیں کرتے، پھر ان کا کھانا رات کو مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارے تو رات کے کھانے ہی لیٹ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ افطاری اتنی سٹرونگ کر لیں گے، سحری ان سے کی نہیں جانی۔ جب سحری نہیں کی جائے گی دوپہر کو ان کو بھوک لگ جائے گی، پھر وہ کہیں گے مجھ سے تو روزہ نہیں پورا ہو رہا تو میں روزہ توڑ دوں، پھر وہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ تو پہلے ہی آپ ترتیب اچھی رکھیں۔ تو اس لیے دوسری بات آپ نے کی کہ وہاں پہ جو لیمن مارگریٹا آج کل چلا ہوا ہے بہت زیادہ، تو وہ بیسیکلی تو شکنجوی ہے، اس کے اندر وہ پودینہ اور وہ تھوڑا سا انہوں نے بوتل کا ٹچ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بوتل۔ میں سمجھتا ہوں کہ افطاری میں کھجور کے بعد دودھ یا شکنجوی، دودھ بھی سادہ ہو یا لیمن کا پانی، وہ آپ لیمن تازے لے کے اس کا پانی بنائیں جس کو ہم شکنجبین کہتے ہیں، تو وہ استعمال کیا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ صحیح۔ آپ یہ بوتل سے بچیں، دودھ سوڈا سے بچیں، آپ لیمن مارگریٹا سے بچیں۔ اس کے بعد اب آپ کسی دعوت پہ گئے ہوئے ہیں تو اس کا بھی سرار آپ لازمی کھائیں۔ تو بھائی جان پیٹ آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے زیادہ کھاؤں گا تو مجھے ہیضہ بھی ہو سکتا ہے، تیزابیت گیس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وامٹنگ آ سکتی ہے، سر بھاری ہو سکتا ہے۔ بڑے کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے سر بھاری ہو گیا، تیزابیت گیس ہو گئی، پھر وہ صرف گیس کی دوائی دیں تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کل کا کھانا جو ہے نا اسکپ کر دیں، 1-2 ٹائم کا، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ کھانا اتنا کھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کو ہضم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ وہاں پہ بھی کرنا ہے، اور اگر آپ کو زیادہ اصرار کرے تو اسے آپ نے کہنا ہے کہ بھائی میری جو طبیعت ہے وہ اتنا اجازت دیتی ہے، آپ ہر چیز کا 1-1 چمچ استعمال کر لیں، تھوڑا تھوڑا لے کے وہ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے، اس کی دعوت بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن ایسا مت کریے گا کہ آپ نے آئس کریم کھائی ہے اوپر سے چائے پی لیں، ٹھیک ہے، یا چائے پی کے اوپر سے آئس کریم کھا لیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو گرم ہے اور ساتھ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے اس میں ایک چیز استعمال کریں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ جب آپ ٹھنڈی اور گرم کا امتزاج ختم کر دیتے ہیں تو اس سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ یہ میرا آپ کے ساتھ ایک آپ کو میں میسیج دینا چاہوں گا، نصیحت ہے کہ جب کھانا کھائیں تو اتنا کھائیں جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں، اسے آخری کھانا سمجھ کر نہ کھائیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو کھانا کم اس کو ترجیح دیتے تھے کہ انسان عبادت اچھی طرح کر سکے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ کھانا کھانے کے بعد تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو دیکھیں اس کے کھانے نے اسے عبادت سے، رب سے دور کر دیا۔ جو چیز اللہ سے دور کر دے، ایسا کھیل، ایسا کھانا، ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی، وہ تو ہمیں قابل قبول ہونی نہیں چاہیے، نہ ہی ہمارے لیے اچھی ہے۔ تو ہمیں ایسا کھانا استعمال کرنا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے جس سے ہم رب کے ساتھ جڑیں۔ جب کھانا آپ زیادہ کھا لیں گے، سیر ہو کے آپ نے افطاری کر لی تو آپ سے تراویح نہیں پڑھی جانی۔ تو تراویح جو ہیں یہ تو بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن کا سٹمک ٹھیک نہیں ہے وہ تراویح لازمی پڑھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے، میرے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہے، مجھے کمزوری ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ قرآن مجید 1 سے 2 دفعہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں پڑھیں، کیونکہ قرآن پڑھنے سے بھوک لگتی ہے، سٹمک آپ کا ٹھیک ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ اداروں کے بچے دیکھ لیں، مدارس کے بچے، وہ کھانا عام لوگوں سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں، ان کا معدہ بھی زیادہ اچھا ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جو پڑھتے ہیں نا انسان، کام کرنے سے زیادہ پڑھنے سے انسان کا سٹمک ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو آپ قرآن کو 2 دفعہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں پڑھیں، تراویح بالکل نہ چھوڑیں، اور نوافل کا اہتمام کریں۔
میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کو شوگر بھی ہوگی, آپ کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, وہ آپ مہینہ ختم ہوگا آپ دیکھیں گے وہ بیماریاں ختم ہو چکی ہیں. لیکن اگر آپ نے ساری ایسے آخری سمجھ کے کی اور افطاری بھی آخری سمجھ کے کی کہ پتہ نہیں بعد میں مجھے ملنا کہ نہیں ملنا, میری زندگی بس آخری دینی ہے, تو پھر آپ رمضان کے بعد دیکھیے گا آپ کو 4-5 بیماریاں جڑ چکی ہوں گی. اور اس میں سر فہرست دل کی بیماری, جو دل کا اٹیک ہوتا ہے, بلوکی جاتی ہے, سب سے زیادہ مسئلہ بلڈ پریشر, دل کا, بواسیر کا اور قبض کا. یہ ایسے مسائل ہیں جو رمضان کے مہینے میں شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں بڑھ جاتے ہیں. اس میں ہماری بنیادی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کھانا پینا ہی ہر چیز سمجھ لیتے ہیں. تو آپ کسی کی گھر دعوت پہ بھی گئے ہیں نا, تو بعض اوقات کئی لوگ یہ سوچ کے جاتے ہیں نہیں یہ ابھی کھانا ہے تو کوئی ابھی کھانا ہے, اس لیے پیسے لوانے نہیں. اب یہ سوچ کے جائیں کہ یار پیٹ میرا اپنا ہے اور میں نے اگلے بندے کا بھی فائدہ سوچنا ہے کہ یار دیکھو اس کا کام اتنا زیادہ نہیں ہے, اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. خود اسے فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا آپ نے ہلکا رکھنا ہے اور سادہ سی چیزیں بنا دی ہیں تاکہ اس کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو, وہ بھی سمجھے کہ یار یہ میرا خیر خواہ ہے. صحیح. اور آپ بھی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم کھانا کھائیں گے, صحت مند رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. حکیم صاحب, رمضان المبارک کے اندر اکثر جو خطباء حضرات ہیں یا اسی طرح ائمہ اکرام ہیں جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے, خاص طور پہ ان کے گلے کے حوالے سے, اور چونکہ انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے اور ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, تو جو افطاری انہوں نے کرنی ہوتی ہے ان کو کیسی کرنی چاہیے؟ جی بالکل, یہ آپ نے قرہ حضرات کے لیے جو سوال کیا ہے یہ بڑا زبردست ہے. قرہ حضرات کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو قرہ حضرات اکثر اوقات جو کھانا افطاری زیادہ کر لیتے ہیں پھر تراویحوں کے اندر انہیں مشکل پیش آتی ہے, تو گلا بھی خراب, طبیعت بھی بوجھل ہوتی ہے. تو میرا قرہ حضرات کو, ہمارے جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں, ان کو مشورہ ہے ایک تو جب وہ افطاری کریں تو اس میں کھجور اور دودھ کا استعمال کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فروٹ چاٹ یا جو بھی چیز بنی ہے ہلکی پھلکی استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. اتنا کھا لیں کہ وہ تراویح اچھی طرح پڑھا سکیں. تراویح پڑھانے کے بعد کھانا کھایا جائے, تراویحوں سے پہلے کھانا نہ کھائیں, وہ پھر پیٹ بھاری ہو جائے گا. پانی کم پئیں اور جو ہے نا افطاری کر لیں. کھانے کے فوراً بعد تھوڑی سی وہ جو جتنا انہوں نے کھانا کھا لیں تاکہ اس سے پھر اتنا کھائیں تاکہ صبح سحری بھی کر سکیں, تو وہ انشاءاللہ فٹ بھی رہیں گے, تراویح اچھے طریقے سے پڑھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے گلے کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ اکثر ٹھنڈا پانی وہاں پہ اس ٹائم پینا ہوتا ہے, دہی بلے یا فروٹ چاٹ, تو اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے, کیرا گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جب تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ بار بار گلا صاف کرنا اور تراویح اچھی طریقے سے نہیں پڑھائی جاتی. گلے کے حوالے سے انہیں چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھ لیں, مغرب کی نماز کے بعد انہیں چاہیے کہ ایک تو قہوہ بنا کے پی لیں, یا میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, بڑا کمال کا نسخہ ہے. اس میں میں ایک بات کروں, انہیں چاہیے یا انتظامیہ کو چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سارا کچھ اگر وہ خود ہی کریں گے تو وہ حفظ کس طرح یاد رکھیں, اور اپنا جو توجہ ساری ان کی اس طرف ہونی چاہیے نا. یہ تو انتظامیہ کو چاہیے نا کہ وہ اپنے ائمہ کرام کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ان کے لیے دودھ سوڈا اگر بنانا ہے یا اس طرح کاوا شاوا تیار کر کے رکھنا ہے. تو یہ آپ کا سوال اس لیے اچھا ہے کہ اکثر اوقات جو ہمارے امام ہیں دور دراز سے دور جاتے ہیں تراویح پڑھانے, تو وہاں پہ بالکل اور ہمیں تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاکستان کے قرہ حضرات باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں پڑھانے کے لیے, اور یہاں پہ بھی دور دراز علاقوں میں پڑھانے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ کو یہ انتظام کرنا چاہیے, خصوصی طور پہ ان کی توجہ کو رکھنی چاہیے. ایک تو افطاری کے وقت جہاں پہ انہیں ایک کھجور دے رہے ہیں, کھجور کے ساتھ دے رہے ہیں دودھ یا پھر پانی, تو کوشش کریں بادام کی گری جو ہے نا یا سوگی, اس کا استعمال انہیں لازمی کروائیں, کیونکہ 8 تراویح کھڑے ہو کے پڑھانا انرجی لیول جو ہے لو ہو جاتا ہے, پھر یاد کرنا اس کو سب سے پہلے تو یاد کرنے کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے انہیں یاد کرنا ہے, تو انہیں بادام کی گری کا استعمال ضرور جتنی ان کو استطاعت دی ہے اللہ نے 3 5 7 لازمی طور پر. اور جو انتظامیہ اس معاملے میں کنجوسی کا یا ہاتھ کی تنگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور باقاعدہ بتاتے رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بے شک ذمہ داری لگائیں, لیکن یہ کہ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. میں نا اس حوالے سے بشار صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم رفاہی کاموں میں کتنا پیسہ لگاتے ہیں. جب بھی کوئی سیلاب یا کسی طرح کی بھی کوئی آفت آتی ہے تو پاکستانی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ جا کے تقسیم کرتے ہیں چیزیں, راشن وغیرہ. تو یہاں پہ آ کے جب ہمارے علماء کی باری آتی ہے, قرہ حضرات کی آتی ہے, جنہوں نے 8 سال مدارس میں لگائے ہوتے ہیں, پھر قرآن مجید کو یاد کیا ہوتا ہے, تو کیا ہمیں اس کی قدر نہیں ہے؟ یہاں پہ تو ہمیں زیادہ قدر کرنی چاہیے کہ اگر ایک رمضان کا مہینہ اگر کوئی قاری ہمیں تراویح پڑھانے آ گیا ہے یا درس و تدریس کے لیے کوئی امام مختص ہے,
تو ہمیں اس میں اس کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ آپ اتنا دور جا کے سلام متاثرین کی تو مدد کرتے ہیں، دوسرے تیسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو آپ کے گھر میں ہے اسے آپ دے نہیں پا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قاری جو ہے، اب دیکھیں ایک انجینئر اس کی سیلری کیا ہوتی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کی سیلری کیا ہوتی ہے، اگر کوئی اسی میں کسی بھی شعبے میں سرکاری میں ہے 17ویں اسکیل پہ اس کی کیا سیلری ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک امام ہے آپ کا، قاری ہے، اس نے پورے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، جس نے آپ کے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کیا سیلری دیتے ہیں؟ آپ بتائیں، کوئی امام مجھے بتائیں، عام کسی مسجد کا امام ہو اور اس کی 17ویں اسکیل کے برابر سیلری ہو، اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار یہ بھی انسان ہے، اگر ہمارے بل زیادہ آتے ہیں، اگر ہمارے اخراجات ہیں تو اس کے بھی تو اخراجات ہیں نا، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے نا، ہم یہ سمجھ کے کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا اگر ہم اس کو سیلری دیں گے، ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا رہا ہے، دین کا کام، اتنا بڑا کام جو نبی اور انبیاء کرتے آئے ہیں، اس کام کے مجرد دے ہی نہیں سکتے، تو چلو کم از کم ہم اسے تھوڑی سی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو تراویحیں پڑھانے آئے ہمیں انہیں زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے، زیادہ خدمت کرنی چاہیے، اور اگر ایک ساتھی نہیں کر سکتا تو جس علاقے میں پڑھا رہا ہے، جیسے پہلے سسٹم ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جو قاری ہوتا تھا اس کے لیے مختلف گھروں سے روٹی لگی ہوتی تھی کہ فلاں ٹائم کا کھانا آپ نے دینا ہے، فلاں کا آپ نے دینا ہے، اسی طرح سارے لوگ مل کے اس کو پھل بھی ساری چیزیں بھیجتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اس سے ایک تو پیار محبت بڑھتا ہے، اور مل جل کے کام کرنے میں ایک کے اوپر بوجھ بھی نہیں آتا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ انتظامیہ کے ایک بندہ کرے، انتظامیہ ہے پوری مسجد یہ ذمہ داری لے، عزت اور وقار کے ساتھ، اور اسے احساس نہ دلائے، بار بار اسے یاد نہ کروائے، بلکہ اسے عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارا امام ہے۔ ہم امام ویسے کہتے ہیں ہمارا، لیکن دل سے امام نہیں مانتے، تو امام مان کے اس کی خدمت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قرہ حضرات سنا رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ جو لوگ انہیں کم خدمت کرتے ہیں وہ زیادہ خدمت کریں اس دفعہ، یہ سمجھ کے کہ یار ہم نے فلاں جگہ بھی تو ہم دیتے ہیں، تو اگر اس کو بھی ہم دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا، اور اس طرح اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے قہوہ جو میں نے آپ کو دوائی بتانے لگا تھا، بڑی آسان سی سمپل سی ہے کہ قرہ حضرات کو چاہیے کہ وہ یہ صفوف بنا کے رکھیں، اور رمضان کے مہینے میں تو لازمی استعمال کریں، وہ سب بڑا آسان سا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ذکر ملتا ہے احادیث میں، کست البحری کے نام سے کٹ شیریں، اس کو کست شیریں بھی کہتے ہیں، وہ لے لیں، اس کا پاؤڈر بنا کے شہد میں ملا کر رکھ لیں، صبح و شام چمچ کا چوتھائی حصہ وہ استعمال کر لیا کریں۔ گلا انشاءاللہ بالکل زبردست، جن کو ٹانسلز کا ایشو ہے وہ بھی بالکل کلیئر۔ اسی طرح ایک اور صفوف ہے بڑا کمال کا ہے، ہلدی لے لیں اچھی والی 50 گرام آپ سونف لے لیں، اور 50 گرام ملٹھی اچھی صاف ستھری، یہ تینوں چیزیں گرینڈ کر کے اس میں کٹ شیریں ڈال لیں برابر وزن، اس کا صفوف بنا کے صبح دوپہر شام کھائیں، تو یہ صبح شام 2 ٹائم استعمال کیا جائے تو یہ سٹمک کے لیے بھی اچھا ہے، آنتوں کی انفیکشن کے لیے بھی اچھا ہے، گلے کے لیے بھی اچھا ہے۔ ایک ہی صفوف سے آپ کے کتنے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے قرہ کرام کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر وہ قہوہ استعمال کرنا چاہیں تو ملٹھی اور ادرک اور سونف، یہ 3 چیزیں استعمال کر لیں، بہترین۔ اگر تھوڑی سی ہلدی بیچ میں ملا لیں تو بڑا کمال کا یہ گلے کا جو ہے نا قہوہ بن جائے گا، یہ استعمال کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اچھا کریم صاحب، عید الفطر کے حوالے سے آپ بیان کر دیجئے کہ عموماً رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں، اور روزوں کے فوراً بعد جب عید کا موقع آتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ جو پابندیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر لگائی ہوتی ہیں ان کی تربیت کے لیے، تو وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر بچے بڑے بوڑھے وہ سارے عید والے دن جدھر بھی جاتے ہیں وہاں پہ کولڈ ڈرنک سامنے ہوتی ہے، یا اسی طرح کوئی میٹھا کھیر شیر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو وہ پھر اصرار بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کھانی ہے اور کھا کے جانا ہے، لازمی کھانا ہے جی، چاہے تھوڑا سا کھائیں ضرور۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو تعلیمات ہیں کہ عید کے اوپر باقاعدہ لوگ جا کے ملتے ہیں اور ناراضگیاں دور کرتے ہیں، ہر گھر میں جانا بھی ضروری ہوتا ہے سب نے، تو جو جانا بھی ضروری سمجھتے ہیں اور پھر کھانا بھی ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے معدے خراب ہو جاتے ہیں اور ہیضے کا شکار ہو جاتی ہیں طبیعت۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عید والے دن خاص طور پہ کیا کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانی چاہیے اور کس طریقے سے کھانی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری ترتیب جو ہے نا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے رمضان گزارا ہے، صبح و شام ہم نے کھایا ہے، پورا دن ہم خالی پیٹ رہے ہیں،
تو ہمارا جو اسٹمک ہے وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اسی ترتیب کا. ایسی ہے. جیسے ہی عید آتی ہے، عید والے دن چونکہ ہم نے ملنا ملانا جانا تو ہر گھر سے وہ بھی کھا یہ بھی کھا، اب اس کی روٹین جو ہوتی ہے اسٹمک کی صبح و شام کھانے کی ہوتی ہے، ایسی ہے. وہ یکدم تبدیل ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، وہ کھاتے کھاتے اتنا وہ کھا جاتے ہیں کہ ترتیب ہماری الٹ ہو جاتی ہے. اب وہ چونکہ ہمارا اسٹمک عادی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہمیں پھر کئیوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ الٹی، موشن، وامٹنگ، برے حال ہو جاتے ہیں. تو اب کسی کو تو ہوتا ہے آنتوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے جو گوشت کھا لیتا ہے، جیسے بڑی عید پہ ہوتا ہے، جو گوشت کھائے گا اسے انفیکشن ہو جائے گی، اسے لگیں گے پیچش. پیچش جو ہوتے ہیں اس میں جلن آتی ہے اور پخانہ جب آتا ہے پیٹ میں وٹ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہیضہ. ہیضہ ہوتا ہے جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس سے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور وائٹ کلر کا پتلا پانی آتا ہے، اس سے انسان کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے. یہ پہلے ان دونوں کو سمجھیے، دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. اگر آپ کو پیچش لگی ہیں تو اس میں آپ پتی کا قہوہ بنا کے پی لیں، یا شربت انجبار پی لیں، یا کوئی میٹھا پانی کوئی بھی لے کے اس کے اندر آپ نا چھلکا ڈال کے فوراً ہلا کے پی جائیں، فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ نہیں ملتا، دہی میں چھلکا ڈال کے، کیلا جو ہے وہ دہی میں ڈال کے، یا اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہے تو گھڑے کا پانی یا ویسے ٹھنڈا پانی فل پی لیں، اس سے بھی رک جائیں گے. اور اس میں احتیاط کیا ہے کہ آپ نے بعد میں پورا دن روٹی نہیں کھانی، دلیا وغیرہ یا نرم غذا کھانی. جو ہوتا ہے نا دوسرا معاملہ ہیضے والا، یہ الٹ ہے. اس کے اندر اس میں آپ کا اسٹمک کمزور ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے کیا کرنا ہے، لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنا کے لیمن نچوڑ کے وہ 2-2 4-4 چمچ استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا کھانے میں ٹھنڈا پانی، بوتل جوس، اس میں ٹھنڈی چیزیں پینی ہے، اس میں ٹھنڈی بند کر دینی ہے. صحیح. اس میں آپ کالے چنے کا شوربہ لیں گے، دیسی مرغی کا شوربہ لیں گے، ڈبل روٹی بریڈ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں لیں گے فوراً رک جائے گا. لیکن ان دونوں سے بڑھ کے یہ ہے کہ کھانے کو سٹاپ کریں گے، کھانا اگلے ٹائم کا سکپ کر دیں گے. کیونکہ یہ ہمیں یہ ہم نے کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا نا، تو ہم نے اس کو یہ دھیان رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کراچی رہتے ہیں تو لاہور آئیں گے تو فوری آپ کی آب و ہوا، موسم چینج ہوا، آتی آپ نے ادھر کچھ کھایا تو آپ کو موشن لگ گئے، تو آپ کی طبیعت بگڑ گئی، سر بھاری ہو گیا. تو اسی طرح جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان والی عادات ہوتی ہیں، تو عید والے دن ہمیں چاہیے کہ آپ کھائیں، سوئیاں بنی ہیں کھائیں، میٹھا جو بھی کھانا کھا لیا. پھر آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو اسی ترتیب سے کم کھائیں، تھوڑا کھائیں. جو لوگ کم کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، اسی ترتیب سے چلتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. انہیں کو ہوتا وہ زیادہ جو کولڈ ڈرنک ہر چیز کھائی جاتی ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ اس مسئلے سے وہ بچ جائیں گے. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اور اسی طرح خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے اور اسی طرح جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت، طاقت، توفیق عطا فرماتا رہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے خاص طور پہ جو افطاری کے حوالے سے احتیاطی تدابیر ہیں وہ واضح کیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے اور کس طرح کھانا پینا چاہیے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.